السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ جو اسماء مبارک کا آپ کو اسماء الحسنہ جس کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارک کے وظائف سے استفادہ میں اور آپ حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں سے آج کا جو وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس کا معنی ہے اے عظمت اور بزرگی والے، اے عظمت اور بزرگی والے، یا ذل جلال، ذال کے ساتھ ذل یاد رکھ لیں۔ تلفظ کا بھی اس میں دخل بہت ضروری ہے۔ اکثر اور بیشتر آپ حضرات نے دیکھ لیا ہوگا، ہماری لمبی دعائیں ہوتی ہیں اور لمبی نمازیں ہوتی ہیں، وہ لیکن جیسے نماز کا حق جو دعا کا حق ہے وہ حق ہم ادا نہیں کرتے۔ انسان کو چاہیے کہ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں وہ خالص ہو، کھوٹا نہ ہو۔ خالص عبادت کا مزہ ہی اور ہے۔ اور اسی طریقے سے الفاظ کے ادائیگی بھی اہم نقطہ ہے۔ الفاظ کی ادائیگی مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ دعائیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، وہ لیکن اکثر اور بیشتر کہتے ہیں کہ بھائی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہماری دعائیں رنگ نہیں لا رہی۔ تو کیسے رنگ لائیں گی؟ اب مخارج جو ہے وہ کچھ لفظ اور ہے اور اس کا متبادل ہم کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھو کہ اٹھو مت بیٹھو، اٹھنے کا آپ کو حکم ہے اور بیٹھنے کا ان تمام چیزوں کا آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ حروفوں کی ادائیگی اگر مجہول اور لحن خفی اور لحن جلی جیسے احکامات کے مرتکب ہوں گے تو یہ دعائیں میرے اور آپ کے لیے کیا رنگ لائیں گی۔ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، الفاظ کو اور پڑھ رہے ہیں تو وہ رحمت کے بجائے الٹا زحمت بن جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے بڑا قاف ہے، دو نقطے والا قاف کی بجائے ہم چھوٹا قاف پڑھیں تو چھوٹا قاف کا معنی اور ہے، بڑا قاف کا معنی اور ہے۔ اسی طریقے سے ذال کا معنی اور مخرج اور ہے، ذا کا معنی اور مخرج اور ہے۔ تو ذال کی جگہ میں ذا، سا کی جگہ میں سا پڑھیں، سین پڑھیں، سین کی آواز آ جائے۔ سا کا مخرج اور معنی اور، سین کا مخرج اور معنی اور۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا بھی عبادات میں دخل بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر نہیں پڑھیں گے تو پھر بے مقصود ہے جتنے ہم ریاضت، ذکر و اذکار اور پھر دعائیں کرتے جائیں گے تو وہ دعائیں رنگ نہیں لائیں گی۔ اور جن دعاؤں کی طرف ہم نے نظر اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری دعائیں ہمیں بہت اونچا مقام تک پہنچا دیں گی، تو یہ ناممکن والی بات ہے کہ ہم قرآن کریم کو غلط پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے الفاظ کو اور معنی کو تبدیل کر کے پڑھ رہے ہیں، حلال اور حرام یعنی اللہ نے جلی اور اللہ نے خفی، پوشیدہ اور ظاہر غلطیاں ایسی کر کے پڑھ رہے ہیں۔ جیسے الحمد ہے، الحمد کی جگہ میں الحمد پڑھتے ہیں تو الحمد کا معنی تبدیل اور الحمد کا معنی اور
تو یہ تمام چیزیں محترم سامعین بہت ضروری ہے، اس لیے آپ تمام حضرات کو آسان عام فہم ہو سکتا ہے کہ میری یہ ویڈیوز کی طرف عوام الناس کی توجہ بہت کم ہو. لوگ کہتے ہوں گے کہ بھائی بس مولوی صاحب روز جو ہے نا ایک ایک صف تلاوت کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا ٹائم ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں محترم سامعین، ہمیں امت کی فکر ہے، امت کے ہر فرد بشر کی فکر ہے کہ ہر فرد بشر تک قرآن کریم کے اسلوب، قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ، قرآن کریم کے مخارج اور قرآن کریم کے ادائیگی کا طریقہ، وہ اسلوب آ جائے، ہر بندے کو پتہ لگ جائے کہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے. اب قرآن کریم عربی لب و لہجے میں ہے، اس کے بجائے میں گلگتی اور کشمیری یا پنجابی لب و لہجے میں یا سرائکی لب و لہجے میں پڑھنا شروع کر لوں تو وہ قرآن کریم الٹا رحمت کی بجائے تو وہ تو زحمت بن جائے گا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنسپٹ ہے بھائی مطلب بس قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ قرآن مطلب کہ غلط پڑھتا جائے اور اللہ تعالیٰ یعنی دین کے معاملے میں ہم نے مطلب کہ کم تر سمجھا ہے کہ بس اللہ پر چھوڑ دیا، باقی معاملات اللہ کے اوپر نہیں چھوڑتے، اور دین کے معاملے میں کہتے ہیں بس جیسا بھی پڑھنا ہے پڑھ لو جی، بس ٹھیک ہے. بس دین کی طرف تو آ گئے ہیں. بھائی ایسے دین کی طرف آنے کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے میرے اور آپ کی نمازیں ہوا کرتی ہیں، میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، قیام، رکوع، سجود، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ رکوع میں قیام میں کھڑے رہتے ہیں تو قائمن حتی تطمئن، کھڑے رہو یہاں تک کہ اپنا آپ کو مطمئن کر لیں. راکعن حتی تطمئن، ساجدن حتی تطمئن، جالسن حتی تطمئن، یعنی یہاں تک فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو مطمئن کر لو. جب میں خود مطمئن نہیں ہوں، ایک سجدہ کرتا ہوں جلدی دوسرا سجدہ، مطلب درمیان میں کیا پڑھنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. کیا پڑھنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ کر کے امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ ربنا لک الحمد، اور اس کے بعد جلدی جانا نہیں، حتی تطمئن حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پھر رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. ان کے الفاظ کی طرف ذرا آپ تھوڑا سا توجہ کر لیں تو کتنا عظیم الفاظ ہیں اور اس کا معنی کتنا عظیم ہے. تو اللہم اغفر لی، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ورحمنی، اور ہمیں ہمارے اوپر رحم فرما. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، عافیت نصیب فرما، عافیت عطا فرما. ورزقنی، اور رزق کی کشادگی عطا فرما. اتنا دیر یعنی یہ الفاظ دہرا کر پھر دوسرے سجدے میں جاؤ. یہاں تک کہ میں نے کئی دفعے دیکھا ہے نمازیوں کو سمجھا کر ان کی عقل اور فہم میں بالکل بات نہیں آئے گی. ایک دن یا ایک نماز میں تھوڑا سا آپ صبر دیکھیں گے، اس کے بعد دوسری نماز میں وہی حالت ہے. تو ناظرین عرض کر رہا تھا، تو یہ تمام چیزیں، اسی لیے ہم یہ تمام چیزیں اپلوڈ آپ امت تک پہنچا رہے ہیں. پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں
ہماری ذمہ داری عائد کی ہے، ہم نے وہ ذمہ داری نبھانی ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، مطلب کہ آج کل مجھے اور آپ کو پڑھنے کا، دیکھنے کا، یعنی گھنٹوں 4 5 پوری رات ہم دیکھیں گے، ڈانس ناچ گانے اور بے حیائی والے پارٹ سے دیکھیں گے وہ، لیکن جب جہاں قرآن کریم کا متعلق، اللہ کے احکامات کے متعلق، اللہ کے حبیب کے احکامات کے متعلق، اصحاب پیغمبر کے احکامات کے متعلق کوئی بات آتی ہے تو اس کو جلدی اگنور کر لیتے ہیں، اس کو دیکھتے نہیں۔ تو محترم سامعین، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب حساب کتاب ہوگا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین۔ کیا فرمایا؟ دروگا پوچھے گا بھائی ادھر کدھر جا رہا ہے، مسلمانوں سے پوچھے گا، امت محمدی جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو کیوں بھائی ادھر کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ جیسے کہ سورہ مدثر میں ہے، سورہ مدثر میں ہے، یومئذ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ کہا جائے گا ادھر کدھر بھائی؟ فرمائیں گے کہ ہم وہ دن جو آج ہم دیکھ کر آئے، ہم دیکھ چکے، ہم اس دن کو ہم جھٹلایا کرتے تھے۔ یومئذ یتساءلون عن المجرمین، مجرمین سے سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، یومئذ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم، اس گھاٹی کی طرف کیوں آ رہے ہو، کس وجہ سے، کس چیز نے تمہیں ادھر لے کر آیا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ لوگ علماء اور فقہا اور قراء اور امت محمدی کے عظیم لوگ ہمیں نماز کے متعلق کہا کرتے تھے، ولیکن ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، علماء کہتے تھے کہ غربا اور یتیم اور مساکین کی طرف دیکھو اور ان کے اوپر خرچ کر لو، ہم وہ نہیں کیا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو کہا کرتے تھے آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے۔ تو محترم سامعین، آج کا ذکر و اذکار یا ذل جلال والاکرام، کیا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام، اس کے یعنی جو عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا، 100 مرتبہ پڑھے گا، ہر مشکل اس کی آسان ہوگی۔ مشکلات آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل کتنی مشکلات ہیں، ہر مشکل کا حل اللہ 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 ہے۔ مشکلوں کا حل اللہ کی ذات کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، تمام مشکلات آسان ہوں گی، تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز، عشاء کی نماز کے بعد۔ تو آج کا ذکر آپ حضرات کے نظر کرتے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو میرا یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔